علیکم، میں ہوں ملک ارسلان اور آج کے اس نشست میں آپ سے بحرین میں ہونے والے جو واقعات اس پہ بات کروں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ستمبر 15 کو مشرق وسطیٰ کی تاریخ نے ایک ایسی کڑبڑ لی جسے کسی طور پر بھی خوشگوار قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس روز بحرین نے والہانہ انداز میں دبئی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا بلکہ جنم جنم ساتھ نبھانے کی باتیں بھی کی۔ اسی موقع پر دنیا کا سب سے بااختیار سمجھا جانے والا امریکی سربراہ ٹرمپ بنفس نفیس موجود تھا، جس کے پہلو میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو بھی براجمان تھا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اس نئی پیش رفت پر خاصے غم و غصے کا اظہار کیا اور اسے فلسطین اور عربوں کے ساتھ ضمیر فروشی کا نام دیا، کیونکہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف ایسے مظالم ڈھائے کہ جن کا تذکرہ بھی روح کو چھل کر دیتا۔ لبنان میں نہتے فلسطینوں کا بار بار قتل عام کیا جاتا ہے۔ ان کی بچیوں کے ساتھ کون سا ایسا ظلم نہیں جو اسرائیلی فوج نے نہ کیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان معصوم بچوں کے ساتھ بھی کچھ ایسی ظلم کی داستانیں رقم ہوں جن کی مثال نہیں ملتی۔ مگر وار عرب دنیا کے اتحاد کے ٹھیکیداروں، کیا کہنے تمہارے، دنیا کا کون سا ایسا ظلم ہے جو فلسطینیوں پر روا نہیں رکھا گیا؟ اس حوالے سے انسانیت دوست دیگر حلقے بھی بازبان خاموشی یہی کہتے رہتے ہیں کہ ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، یقیناً سنے گا صدائیں وہ میری بھی، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ دوسری جانب ایران اور ترکی کی جانب سے اس افسوسناک صورتحال پر سخت الفاظ میں تنقید سامنے آئی۔ البتہ سعودی عرب کا موقف مشکوک تھا۔ سبھی جانتے ہیں کہ 1969 میں جب قبلہ اول کو یہودیوں نے نظر آتش کیا تو مراکش کے دارالحکومت رباط میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے سربراہ اکٹھے ہوئے اور OIC کا قیام عمل میں آیا۔ تب یہ عہد کیا گیا تھا کہ نہ صرف قبلہ اول کی توہین کا بدلہ لیا جائے گا بلکہ ساری اسلامی دنیا اکٹھی ہو کر اسرائیل اور امریکہ کی شرانگیزیوں کا منہ توڑ جواب دے گی۔ تب عالم اسلام میں بظاہر ایک سکون کی لہر دوڑی اور نہ صرف قبلہ اول کو یہودیوں کے شکنجے سے چھڑانے اور اسرائیل کی شکل میں قائم سفاک ریاست کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دینے کا عہد ہوا، بلکہ فروری 1976 میں عالم اسلام کے تمام سربراہ لاہور میں اکٹھے ہوئے اور دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں بنگلہ دیش کے شیخ مجیب تک کو شامل کیا۔ یہ ایسے لمحات میں جن میں فطری طور پر یہ امید پیدا ہوئی کہ اب مسلم دنیا کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ اس موقع پر لاہور کی بادشاہی مسجد میں تمام مسلمان سربراہوں نے جمعہ کی نماز شانہ بشانہ ادا کی اور یقیناً یہ ایسا منظر تھا جس کا تصور ہی ہر مسلمان کے روح تک کو سرشار کر دیتا ہے، مگر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس اسلامی اتحاد کو کس کی نظر کھا گئی۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل مارچ 1975 کو اپنے بھتیجے کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور عالم اسلام کے دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوئیں۔ اس کے بعد تو عالم اسلام کا اتحاد صرف نام کا ہی رہ گیا۔ گویا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ 1979 میں ہونے والے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا عرب اتحاد کے سینے میں ایسا خنجر تھا جس کی تکلیف آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واقعات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جن کا شمار کر پانا مشکل نہیں، شاید ناممکن ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور مسلم ممالک بھی اسی ڈگر پر چلنے والے ہیں۔ اب آنے والے وقت بتائیں گے کہ یہ اتحاد کیا رخ اختیار کریں۔ آج کی اس نشست میں میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ والسلام۔